اجمعین. تمام بچوں کو السلام علیکم. آج ہماری رمضان کلاسز کی آخری کلاس ہے، یعنی درس نمبر 15. آج جو ہم ٹاپکس پڑھیں گے وہ ہے اساتذہ کا احترام اور غرور کا سر نیچا. اور آج کیونکہ ہماری آخری کلاس ہے تو آپ کو ایک اسٹوری بھی سناؤں گا ایک بادشاہ کی. صحیح، آج ہم اپنے لیکچر کا اسٹارٹ کرتے ہیں. اساتذہ کا احترام، جو کہ پیج نمبر 28 پر موجود ہے. سب سے پہلے یہ کہ اساتذہ کے اندر جو اساتذہ ورڈ ہے یا ایک ٹرم ہے، اس کے اندر کون لوگ آتے ہیں. اساتذہ سے مراد وہ ہیں کہ وہ تمام افراد جو آپ کو کوئی چیز سکھاتے ہیں یا پڑھاتے ہیں. اس کے اندر آپ کے اسکول کے سارے ٹیچرز جنہوں نے آج تک آپ کو پڑھایا ہے، آپ کے مونٹیسری کے اندر جو آپ کے ٹیچرز تھے، یا کلاس 1 کے اندر، کلاس 2 کے اندر، کلاس 3 کے اندر جو آپ کے ٹیچرز ہیں، اور ابھی بھی جو کلاس 4 کے اندر آپ کے ٹیچرز ہیں، اور آگے آنے والی بھی جتنی کلاسز ہیں اس کے اندر بھی جو آپ کے ٹیچرز ہیں جو آپ کو دنیاوی علوم کے حوالے سے تعلیم دے رہے ہیں، وہ بھی اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں. اور ساتھ میں مدرسے کے جتنے جو ٹیچرز ہیں وہ تمام بھی اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو دینی علوم کے حوالے سے تعلیم دے رہے ہیں. اسی طرح آپ اگر جو ہے کہ نام ہے اسکول اور اس کے علاوہ کہیں کورس کر رہے ہیں، اور جیسے فار ایگزامپل ووڈ کٹنگ کا کورس کر رہے ہیں آپ، یا آپ کسی اور چیز کا کورس کر رہے ہیں، یا سمر کیمپ میں ہیں، وہاں بھی جو ٹیچرز ہوتے ہیں جو آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی اساتذہ کے اندر شمار ہوتے ہیں. اور آپ کو اس مزے کی بات پتہ ہے، اساتذہ کو روحانی والدین بھی کہا جاتا ہے. چلیں اپنے ٹاپک کی طرف، اپنی بک کی طرف آتے ہیں. پیارے بچوں، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو اس وقت جاہل ہوتے ہیں. ادھر جاہل سے مراد کیا؟ جاہل سے مراد یہ نہیں کہ مطلب جیسے ایک دوسرے کو ہم، ویسے تو غلط بات ہے لیکن کچھ بچے ہوتے ہیں جو غلط بات مطلب جو ہے کہ نام اس طرح سے کرتے ہیں جو کہ غلط ہے. وہ یہ کہ ایک دوسرے کو جب برا والا کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں کہتے ہیں تم تو جاہل ہو. حالانکہ یہ بہت غلط بات ہے، لیکن یہاں کیونکہ ہمیں اس ورڈ کو سمجھنا ہے تو اس کو کانٹیکسٹ کو لے لیں. جاہل سے مراد یہاں پہ وہ والا نہیں ہے جو کچھ گندے بچے لڑائی کے اندر یوز کرتے ہیں. جاہل سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ یا وہ شخص جس کو کچھ معلوم نہ ہو. یعنی فار ایگزامپل اگر جو ہے کہ نام ہے جو کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، یا کوئی کسی شخص کی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ جو ہے کہ نام ہے جس کو کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اس کو جاہل کہتے ہیں. یعنی اس شخص کو جاہل کہہ سکتے ہیں، مطلب جو ہے کہ نام ہے بائی ڈیفینیشن صرف وہ شخص جاہل ہے. لیکن اخلاقاً اگر کوئی شخص مطلب ان پڑھ ہے، یعنی پڑھا لکھا نہیں ہے، اور جو ہے اس کو کسی چیز کے بارے میں کچھ معلوم بھی نہیں ہے، تب بھی اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو جاہل نہ کہیں، کیونکہ یہ غلط ورڈ ہے کسی اور کو کہنے کے لیے. صحیح، جاہل سے مراد وہ شخص کہ جس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا. تو جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا. ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں جو ہے کیا نام ہے کون سا کام کس طرح کرنا ہے، یا ہمیں فار ایگزامپل ABCD نہیں آتی ہوتی، الف ب پ نہیں آتی ہوتی، یا ہمیں بہت سارے مسائل نہیں اس وقت معلوم ہوتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں. پھر ہمیں ہمارے والدین بہت سی باتیں سکھاتے ہیں. اس طرح ہمارے والدین ہمارے پہلے استاد یعنی فرسٹ ٹیچر بن جاتے ہیں. اس کے بعد وہ ہمیں مدرسہ اور اسکول میں بھیجتے ہیں، جہاں ہمیں بہت سے اساتذہ محبت اور شفقت کے ساتھ پڑھاتے ہیں. یعنی پہلی جو ہماری پہلی درسگاہ، ہمارا پہلا اسکول جو ہوتا ہے وہ ہمارا گھر ہوتا ہے، اور ہمارے پہلے ٹیچر ہمارے والدین ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے کہ نام ہے وہ ہمیں کسی مدرسے یا اسکول بھیجتے ہیں، جہاں پہ جا کے ہم پھر آگے اور چیزیں سیکھتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہ اساتذہ بھی ہمارے والدین کی طرح ہم سے محبت کرتے ہیں اور دین و دنیا کی کام کی باتیں ہمیں سکھاتے ہیں. جیسے میں نے بتایا ہے کہ جو آپ کے اسکول کے ٹیچرز ہیں اور مدرسے کے ٹیچرز ہیں، اسکول کے ٹیچرز دنیاوی علوم آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں، اور مدرسے کے ٹیچر ساتھ ساتھ آپ کو دینی علوم سکھا رہے ہوتے ہیں. تو دونوں ایکولی امپورٹنٹ ہیں، یعنی جتنے بھی ٹیچرز ہیں وہ سب جو ہے کہ نام ہے اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں. صحیح.
انہی کی وجہ سے کوئی انسان بڑے کارنامے دکھاتا ہے. مشہور فلسفی ارسطو، جس کو انگلش میں ایرسٹوٹل کہتے ہیں، جو گریس آج سے کوئی 5000 سال پہلے یا اراؤنڈ 5000 سے 6000 سال پہلے گریس میں جو ہے رہتا تھا. مشہور سائنسدان آئنسٹائن کا نام تو سب نے سنا ہوا ہے. اور ہمارے دور کے مجاہد عالم دین امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ جو ہے انقلاب اسلامی کے بانی بھی ہیں، انہوں نے بھی مطلب یہ اتنی بڑی بڑی شخصیات نے بھی اساتذہ ہی سے تعلیم حاصل کی اور عظیم کارنامے دکھائے. اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی تعلیم و تربیت میں اساتذہ کا کتنا اہم کردار ہوتا ہے. یعنی انسان جو چیزیں سیکھتا ہے اسی کو امپلیمنٹ کرتا ہے. تو جو بھی کوئی شخص جو ہے کہ نام ہے کوئی کارنامہ انجام دے رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے اس کے والدین، اس کے ٹیچرز اور اس کے اساتذہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا ایک سوچنے کا انداز، اس کا ایک کام کرنے کا انداز ڈیولپ ہوتا ہے. جیسے ہم نے والدین والے ٹاپک کے اندر، والدین کے احترام والے ٹاپک کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ والدین ہی کی بدولت ہے کہ ہم آج اس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں. اسی طرح ہمارے اساتذہ کا بھی جو ہے کہ نام کردار ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے کہ ہم چیزوں کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں اور کچھ جو ہے کام کر سکیں، کچھ بڑا کارنامہ کر سکیں. دین اسلام میں استاد کا بڑا مقام ہے اور استاد کا احترام اسی طرح واجب ہے جس طرح ماں باپ کا، یعنی جس طرح والدین کا احترام ضروری ہے اسی طرح ساتھ ساتھ اساتذہ کا احترام بھی ضروری ہے. استاد کی باتوں کو غور سے سننا، اسے ان باتوں کو یاد رکھنا اور ان باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. اور یہی باتیں ہیں جو کامیابی کی ضمانت بنتی ہیں. یعنی جو شخص ان چیزوں پر عمل کرتا ہے وہ بالآخر کامیاب ہوتا ہے. لیکن استاد بھی انسان ہوتے ہیں، لہٰذا ان میں بھی بعض انسانی کمزوریاں ہو سکتی ہیں. کیونکہ جیسے آپ انسان ہیں اسی طرح میں بھی انسان ہوں، اسی طرح آپ کے اسکول کے ٹیچرس بھی انسان ہیں، اسی طرح آپ کے والدین بھی انسان ہیں. تو اب کیونکہ انسان کے اندر کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں، تو یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ جو آپ کے استاد ہیں اس کے اندر بھی مطلب ان کے اندر بھی کوئی کمزوری ہو، کوئی جو ہے کہ نام ہے ایسی چیز ہو کہ جو ہے کہ نام ہے کمزوری میں شمار ہو سکے. صحیح. لیکن طالب علم کے لیے جائز نہیں کہ اپنے استاد کا مذاق اڑائے یا اس کی توہین کرے یا ان کے حکم کی نافرمانی کرے. استاد اگر ادب سکھانے کے لیے سختی بھی کرے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں ہماری بہتری ہے. جیسے کہ جو ہے کہ نام ہے میں بھی کیونکہ اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں، تو جب ہم اسٹوڈنٹ سے تو ہمارے جو ہے نا ٹیچر کو بولتے میں جو ہے کچھ الفاظ غلط نکل گئے، تو جو ہے کہ نام ہے ہمارے جو انچارج تھے انہوں نے آ کے پھر جو ہے ہمیں تمام جو ہے واقعہ سنایا، ایک تو جو ہے شہید مطہری کا، اور ساتھ میں جو ہے کہ ہمیں سمجھایا کہ آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہ آپ کے لیے اتنے ہی امپورٹنٹ ہونے چاہیے جتنے آپ کے والدین ہیں. ہو سکتا ہے کچھ کمزوریاں ہوں، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی پرابلم ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو جائے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس غلطی میں مذاق نہیں اڑائیں، بلکہ کوشش کریں کہ اس غلطی کو صحیح کرنے کی کوشش کی جائے. صحیح. یہاں پہ ہمارا پہلا ٹاپک ختم ہوتا ہے. اب ہم دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، غرور کا سر نیچا. صحیح. تو جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہوگا یہ غرور کا مطلب کیا؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ بھائی میں تو اتنا پاورفل ہوں، میں تو اتنا انٹیلیجنٹ ہوں، میں جو ہے کہ نام ہے اتنی تیز بھاگ سکتا ہوں، یا میں تو فٹ بال کا چیمپئن ہوں، یا میں کرکٹ کا چیمپئن ہوں. تو یہ ہوتا ہے غرور. تو اس کے اندر جو ہے کہ نام ہے آپ سب کو معلوم بھی ہوگا غرور کرنا یا تکبر کرنا گناہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے دنیاوی بھی بہت سارے نقصانات ہیں. ابھی ایک ہم اسٹوری پڑھیں گے جس کا میں نے کہا تھا، تو ہمیں اور زیادہ اندازہ ہوگا کہ یہ اس کے دنیا میں کیا نقصانات ہیں. پڑھتے ہیں، اسٹوری پڑھتے ہیں. ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا سلطان ارسلان. کیا نام تھا؟ سلطان ارسلان. اس نے پورے ایران کو فتح کر لیا اور
جس دور میں اس نے ایران کو فتح کیا تھا اس دور میں ایران جیسے آج ہے، آج تو نسبتاً چھوٹا ایران، جب اس نے فتح کیا تھا تو اس وقت ایران کے اندر افغانستان کا ایریا بھی آتا تھا اور تاجکستان، ازبکستان جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں وہ بھی آتی تھی، اور اس وقت ایران بہت ایک بڑی ہے نا کہ نام ہے سلطنت ہوا کرتا تھا۔ اس دور میں اس نے پورے ایران پر قبضہ کر لیا اور اس کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد اس نے قلعہ رزلم، یہ ایک جگہ ہے، اس کو فتح کیا۔ اس قلعے کے محافظ کا نام تھا یوسف کوتوال۔ جب یوسف کوتوال کو سلطان ارسلان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے یوسف سے چند سوالات کیے جن کے جواب یوسف نے بڑی تیزی اور سختی سے دیے۔ یعنی اس نے یہ لحاظ نہیں کیا کہ میرے سامنے اتنا بڑا جو ہے کہ نام ہے سلطان بیٹھا ہوا ہے، اتنا بڑا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے جو ہے کہ نام ہے تیزی سے اس کے جواب دیا اور سخت لہجے میں جواب دیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس گستاخ کو سخت ترین سزا دی جائے۔ سلطان بھی غصے میں آ گیا، جو ایک اور گناہ ہو گیا۔ اتنے میں یوسف کوتوال نے اپنے موزے سے ایک چھری نکال کر سلطان پر حملہ کیا، یعنی چھری نکالی اور سلطان کی طرف جو ہے نا اسے مارا۔ سلطان کے محافظ اس کو روکنے کے لیے آگے بڑھے تو سلطان نے تمام محافظوں کو حکم دیا کہ وہ اسے کچھ نہ کہیں۔ یہاں سے پھر وہ غرور کی لائن شروع ہوتی ہے کہ اس نے جو ہے نا کہ نام ہے اس سلطان پہ حملہ کیا، اور سلطان بجائے اپنے محافظوں کو اس کو روکنے کو کہتا ہے، اس نے کہا ہٹ جاؤ میں خود اس کا مقابلہ کر لوں گا۔ صحیح۔ سلطان نے اپنے تمام محافظوں کو حکم دیا کہ وہ اسے کچھ نہ کہیں، سلطان اکیلا ہی اس سے نمٹ لے گا۔ سلطان کو اپنی تیر اندازی پر بڑا ناز تھا کہ میں جیسا میں نے بھی بتایا کہ میں کرکٹ کا چیمپئن ہوں، فٹ بال کا چیمپئن ہوں، اس طرح سلطان کیا سوچتا تھا کہ میں جو ہے تیر اندازی کا چیمپئن ہوں۔ تو اس نے اپنے ترکش ہوتا ہے کہ جس کے اندر تیر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سائڈ پہ لگا ہو یا پیچھے کمر بھی رکھتے ہیں لوگ، تو اس میں سے جو ہے 3 تیر نکال کر جو ہے اس کا یوسف کوتوال کا نشانہ لیا اور اس کو جو ہے نا کہ نام ہے مارنے لگا، مگر تینوں تیر خطا گئے، مطلب جو تینوں تیر تھے وہ نشانے میں ہی لگے، یعنی یوسف کوتوال کو نہیں لگے، یوسف کوتوال بچ گیا۔ اتنے میں سلطان نے چاہا کہ تخت چھوڑ کر اس سے 10 پزس لڑائی کرے، یعنی اس کے قریب جا کے اس سے جو ہے کہ ہم ہاتھوں سے لڑائی کرے۔ سلطان تخت سے اترنے لگا کہ اس کی قمیص ایک سرے میں پھنس گئی۔ اتنے میں یوسف کوتوال نے قریب ہو کر اس پر اپنی چھری کے پیندر پہ وار کر دیا۔ وہ سلطان جیسے ہی جو ہے نا کھڑا ہونے لگا تخت سے تو وہ کسی ایک سرے میں اس کا کرتا پھنس گیا، یعنی وہ صحیح سے کھڑا نہیں ہو سکا۔ موقع کا فائدہ اٹھایا یوسف کوتوال نے اس کو فوراً جو ہے نا کہ نام ہے حملہ کر دیا۔ سلطان کا وفادار سلطان کو بچانے کے لیے آگے تو بڑھا، یعنی جو سلطانی دربار میں اور سلطانی ساتھی تھے وہ اس کو بچانے کے لیے سلطان کو بچانے کے لیے آگے تو بڑھے، لیکن جو ہے کہ نام ہے لیکن اسے بھی چھری کے زخم لگے، یعنی وہ جو بچانے کے لیے آگے بڑھا تھا اس کو بھی زخم لگے، وہ اس نے بھی کوشش کی لیکن وہ نہیں بچا سکا۔ چند سپاہیوں نے بڑھ کر یوسف کو پکڑ لیا لیکن وہ سلطان کو شدید زخمی کر چکا تھا۔ اس دن سلطان نے مرنے سے پہلے کہا آج کا دن میرے لیے بہت بڑا منحوس تھا کیونکہ اس دن میں 2 مرتبہ تکبر کا شکار ہوا اور یہی تکبر مجھے لے ڈوبا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ غرور کا سر نیچا۔ بھائی اگر سلطان جو ہے کہ نام ہے جب یوسف کوتوال نے پہلی مرتبہ سلطان پہ حملہ کیا تھا، اگر سلطان اس وقت غرور نہ کرتا اور اپنے سپاہیوں کو نہیں روکتا تو یوسف کوتوال مر چکا ہوتا۔ اس نے پھر دوبارہ غرور کیا کہ وہ تیر انداز مطلب وہ تو فرسٹ ٹائم کے اندر ہی کاؤنٹ ہوگا کہ اس نے تیر اندازی کے ذریعے اس کو مارنے کی کوشش کی، یہ فرسٹ ٹائم اس نے غرور کیا، تکبر کیا۔ اس کے بعد پھر سیکنڈ ٹائم اس نے کس طرح کیا کہ بھائی اب جب اس نے دیکھ لیا کہ اس کے نشانے خطا ہو گئے ہیں اس کو سزا دے، ختم کرے بات کو، وہ غصے میں کھڑا ہوتا ہے، غصے اور تکبر کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ وہ دوسری مرتبہ بھی تکبر کا شکار ہوا تو یوسف کوتوال نے موقع پا کے سلطان کو مار دیا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب بھی ہم کبھی غرور اور تکبر جیسی چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں ہمارے جیتنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہمیں چاہیے غرور کے ساتھ نہ کریں کوئی کام، بلکہ یہ سوچیں کہ خدا نے مجھے طاقت عطا کی ہے جس کی وجہ سے میں یہ کام کرنے کے قابل ہوا ہوں،
ورنہ شاید میں اس قابل نہ ہوتا. صحیح. تو آج کے جو لیکچر ہے، آج کے درس ہے، اس کو یہیں ختم کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو کامنٹس کے اندر اپنا سوال لکھیے گا، انشاءاللہ کوشش کریں گے جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.